أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس، اپنے مرومین، آپ کے مرومین سمیت جنہوں میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ پیغام القرآن سیریز کا 35واں درس لیے طالب علم سبق سنانے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس سے قبل کہ ہم اپنے درس کا آغاز کریں، اور کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ جو تشریحات ہم مختلف بکس سے استفادہ کر کے نوٹس کی صورت میں پھر بنا کر آپ تک پیش کرتے ہیں، وہ ہم کل آغاز درس میں کریں گے۔ لیکن اس سے بھی قبل ہمارا یہ چینل اب بالکل مکمل طور پہ خطرے میں آ چکا ہے، کیونکہ آج بالکل ہی یوٹیوب نے وہ ہماری شام میں ایک ویڈیو آئے گی، اس میں ہم یہ ساری اسکرین شاٹس میں ای میلز کے اور جو یوٹیوب نے کہا ہے اس سمیت آپ کو ہم گوش گزار کریں گے۔ لیکن سر دست یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر میں ہمارا ایک نیا چینل جو کہ ایمرجنسی بیک اپ کے طور پہ ہمیں بنانا پڑے گا۔ ویسے تو روحانیت نامہ موجود ہے، لیکن چونکہ 2-2.5 سال میں 4-5 سے زیادہ سبسکرائبر نہیں ہیں، اور یوٹیوب کے جاننے والوں نے ہمیں رائے دی تھی کہ جو چینل بننے کے بعد، اب جیسے پنجابی چینل کا حال ہو رہا ہے جی، اس کو بھی کم و بیش 1 سال ہو جائے نا، 2-4 ماہ بعد، تو وہ 200 بھی نہیں ہوئے سبسکرائبر۔ تو ہم تو لگے ہوئے ہیں، ہمیں آپ ڈھیٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہمارے اوپر 100 اعتراضات آپ کر لیں، لیکن یہ بھی تو سوچا کریں کہ اگر ہم ڈالر کمانے کی غرض سے، اور یہ تو ایک نہ ایک وقت 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6واں سال ہے الحمدللہ، تو کبھی تو بندہ مایوس ہوتا ہے کہ یار میں تو ڈالر کمانے آیا تھا، میں تو بہت تعلقات بنانے آیا تھا کہ میں ادھر سے بھی پیسے بھابھیوں سے بھی پکڑوں، شیعوں سے بھی پکڑوں، تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم تو تنگ ہی رہتے ہیں، اکثر ہی درخواستیں کرتے رہتے ہیں، کتاب ہماری اڑی ہوئی ہے جی، 100 معاملات جو ہیں کہ وہ بہرحال، تو ہم تو ڈیٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ہم تو انشاءاللہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی پنجابی چینل پہ ایک دفعہ پھر ہمت ماریں گے، اگر پھر بھی کچھ نہ ہوا تو اور صحیح، تو ایک بیک اپ چینل کا لنک ابھی آپ کو کچھ دیر میں ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں ہم، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کمیونٹی گائیڈ لائن میں بعد میں وہ کر دیں، تو وہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر اس قابل سمجھتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ابھی یہ چینل چل رہا ہے، پیغام القرآن سیریز آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اب وہ معاملہ کیا بنا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اب بند ہو سکتا ہے یوٹیوب کی طرف سے پرماننٹ، کیونکہ بقول یوٹیوب کے اب وہ وارننگ نہیں ہمیں دیں گے۔ اب اس کے پیچھے وہی امریکن شیخ، جعلی شیخ، فتنہ الاسر، منکر کاملیت قرآن، امہات المومنین اور صحابہ کرام کے حوالے سے امت میں تفرقہ اپنی فوش زبان کے ذریعے پھیلانے والا جناب سید علی خامنئی اعلیٰ مقامہ شہید سید بزرگوار، ان پر سستانی صاحب سمیت کئی بزرگان علماء پر لواطت کی تہمت لگانے والا جاہلوں کا سرخیل، جاہلوں کا مبلغ اعظم یاری، وجہ وہ ہے۔ اب اس نے 2 سال پرانی ویڈیو میں، جس میں اکثر و بیشتر ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو کہتے تھے کہ اس سے پوچھیں تو صحیح، ذرا شجرہ نسب تو کھنگال لیں اس کا، خاص کر اس کے ننیال کا، تو اس میں سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو پوائنٹ ہمارا تھا اس کو انہوں نے وہ کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم شام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اپنی دوسری ویڈیو میں سارے احوال۔ ابھی جو کل ہم نے درس آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اس میں جیسے سورہ مبارکہ البقرہ کی 163ویں آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کی کچھ ہم نے چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی جو کہ توحید سے متعلقہ ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم توحید کے ایک خادم کی حیثیت سے کوشش کرتے ہیں کہ محبان اہل بیت تک یہ جو اصل عقیدہ ہے جس کی قبولیت سے مشروط ہے باقی عقیدے، وہ پیش کرتے رہیں۔ تو اس زمن میں سب سے پہلے اچھا یہ دیکھیں، کہیں واحد کا لفظ ہے، کہیں احد کا، کل هو اللہ احد، وہاں پہ احد ہے کہ اللہ ایک ہے، وہاں پہ ایک کے لیے احد کا صیغہ یوز ہوا ہے، اور مختلف مقامات پر جیسے ہی سایہ میں بھی، اور سورہ نحل کی ایک آیت میں کہا گیا کہ لَتَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، خبردار خدا دو نہ بناؤ بلکہ خدا تو واحد ہے، ایک ہے۔ تو اب اس میں بھی ایک فرق ہے، واحد جو ہے اس کا بھی مطلب ایک ہے، لیکن وہ کیسا ایک ہے کہ اکثر اوقات واحد میں جمع کی گنجائش رہتی ہے۔ احد جو ہے، احد کے بارے میں مفسرین نے، اہل علم نے لکھا کہ احد ایسے ایک کو کہتے ہیں کہ جس میں کثرت اور دوئیت یعنی دو ہونے کی سرے سے گنجائش ہی نہیں پائی جاتی۔
علاوہ ازیں جب لفظ احد نفی کے بعد ذکر ہو تو کلی یا ہمہ گیر نفی پر دلالت کرتا ہے کہ یعنی بات ختم، ٹاپک از اوور، ایک ہے تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ وہ رحمان و رحیم ہے اور اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور دوسری، اس کلمہ توحید کی گواہی دینے کا ثواب الاعمال شیخ صدوق کی جو کتاب ہے وہ پڑھیے گا ذرا، اس میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ عیون و اخبار الرضا میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یعنی آپ جب لا الہ، ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے نا، ہمیں سے مراد کے پاکستان اور ہندوستان کی اکثریت شیعت کو جو ملنگی ذاکر خطبہ آ کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اب تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو روایات میں کسی کے اعمال کی تبلیغ کی قبولیت کی ایک واضح نشانی ہے وہ اس کا تنگ دست رہنا، مشکلات کا شکار رہنا ہے، اور یہاں پہ جناب پراڈو، باہر کے ٹور دورے، اور مرغ مسلم، اور جب دل کیا جناب جہاز کی ٹکٹ کرائی تو گئے تھے گئے، پھر بھی ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھی جس تسبیح میں علین ولی اللہ کی گواہی نہ ہو، تسبیح جہنم کے فلاں جانور کا ایک نام لیا، ایک بہت بڑے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہمارے ادھر آر بلاک میں رہتے تھے، آغا صاحب سید صاحب ہیں، بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک مجلس میں کہا کہ جس تسبیح میں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، محمد الرسول اللہ پڑھا جائے، علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے تو تسبیح کا یہ حال ہوگا، جس دعا میں یہ نہ پڑھا جائے، جس کلمے میں یہ نہ، بہرحال لیکن جن کے ہم ماننے والے ہیں بات نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ہم معیار حق سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مفتاح الجنت لسان العبد لا الہ الا اللہ، بندے کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا جاری ہونا اس کی جنت کی چابی ہے اس کے ہاتھ۔ اور اسی طرح امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نشا پور کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے اجداد و اطہار کے حوالے سے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے پروردگار عالم سے روایت کی، یعنی حدیث قدسی، کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمنا من عذابی، لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ توحید حسنی یعنی قلعہ ہے، حصار ہے، حسنی حصار ہے میرا، فمن دخل حسنی، اور جو میرے حصار میں داخل ہو گیا، آمینہ من عذابی، وہ امن میں آ گیا، من عذابی میرے عذاب سے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا حصار ہے۔ بہرحال ہم تھوڑا سا اس کو معذرت کے ساتھ وہ کرتے ہیں چونکہ آج کا تازہ سبق جو ہے اس میں کمی نہ آ جائے۔ تو آج سورہ مبارکہ البقرہ کی 170ویں آیت سے ہم نے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ہائے ہائے، آ گئی پھر آئی جان شکنجے اندر۔ اب جب کتاب ہدایت ہے ایک طبقے کے لیے نہیں اتری، عالم انسانیت کے لیے اتری ہے، اور عالم انسانیت میں خاص کر وہ گروہ جو کہے جنت بنی ہمارے لیے ہے، ہمارے رونے پہ ہم پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے پھر استفادہ نہ، اور جو شکل اکبر اس کو کہیں کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اور رسمی سے ہی زبانی سے ہی ہم کرتے ہیں لیکن بہرحال مانتے تو ہیں، اور ایک میری اطرت، اور اطرت کا بھی جو ہے کہ ہم رسومات اور اس کے لیے جو کرتے ہیں ان کی سنت اور سیرت کو جتنا کو اپناتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ، جب ان کو کہا جاتا ہے کیا کہ پیروی کرو کس کی؟ ما انزل اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتابع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو، اس کی کیوں پیروی کریں؟ ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ساری عمر پشت در پشت ہم وہی کریں گے۔ حوالو، حالانکہ کانا، اگرچہ اباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے کچھ سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں پھر بھی اس کی پیروی کریں۔ اب اس کو ان رسومات سے ذرا ٹیلی کیجئے کہ جب قرآن اور حدیث سے ٹکراتی کسی رسم کی طرف کو مبلغ آپ کو متوجہ کرے اور آپ کہیں کہ جناب ساڈے بڑے پاگل سن، ساری عمر خونی ماتم کرتے رہے اور تو نواں آ گیا وچ سانو شیعت سکھان،
تو بڑے یا بڑوں کا ہونا معیار نہیں ہے، اللہ کی کتاب نے واضح کر دیا معیار کیا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا، بس بات ختم، لاک۔ ہم تک پہنچنے والی حدیث میں ضعف ہو سکتا ہے، راویوں میں ضعف ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی ضعف نہیں۔ جو ایسا سمجھے لانتی ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ جو اس کلام خدا کو مکمل نہ مانے، محفوظ نہ مانے، پورا نہ مانے، اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ جن کا ہے الحمدللہ، تو وہ پھر ذرا توجہ کریں کہ باپ دادا کے راستے پر چلنا، باپ دادا کے اعمال کو بطور دلیل بنا کر پیش کرنا، اس کا سب سے پہلا رد ہی قرآن نے کی۔ وما صلی الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کما صلی الذی، ان لوگوں کی یا اس شخص کی طرح ہے، ینہیکو بما لا یسمع الا دعاء و نداء، جو اس جانور کو پکارتا ہے جو نہ سنتا ہے سوائے صرف پکار اور آواز کے، یعنی سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ سمن بکمن امن، سمن بکمن امن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، سو وہ سمجھنے والے نہیں۔ واضح نشانیاں دکھا دو، آیتیں پڑھ پڑھ کے دکھا دو، کچھ بھی دلائل دے دو، سمن بکمن امن۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کفر میں اس قدر اضافہ کر لیا ہے کہ ظاہری آنکھیں ہونے کے باوجود میں ان کو اندھا قرار دے رہا ہوں، تو کوئی وجہ ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے، مفہوم جو پیش کر رہا ہوں، ظاہری کان ہونے کے باوجود نہیں سنتے حق کی آواز، تو بہرا کر دیا میں نے باطنی طور، اور گونگے ہیں، ہوں ہاں کر نہیں، کریں گے نہیں، مانیں گے کہ سچ کہہ رہا ہے، دل کہے گا یار کہہ تو صحیح رہا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وشکر للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو صرف شکر بھی اسی کا کرو۔ اب مفہوم پیش کروں، اس آیت نے دو چیزوں کو اور اڑا دیا، کلین بولڈ کر دیا مفہوم کے اعتبار سے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ تعبدون، غور کیجئے، میں بار بار پڑھتا رہوں گا، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ اگر واقعتاً عبادت، کیونکہ کہتے ہیں نا ہم کہ عبادت تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، الحمدللہ ہم موحد ہیں، مدد جو مانگتے ہیں یا پکارتے جو ہیں یا حاجات جو مانگتے ہیں بعنوان وسیلہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اس سے دو چیزوں کا رد ہونا یا کلین بولڈ ہونا، وہ کیا ہے؟ شکر بھی صرف اس کا ادا کرو گے، خیر بھی صرف اسی سے مانگو گے، حفاظت بھی صرف اسی سے مانگو گے، دعائیہ کلمات بھی اسی سے منسوب جو نبی اور آل نبی نے ہمیں سکھائے ہیں وہ ادا کرو گے، اپنے قولوں اضافے نہیں کرو گے، نہ کمیاں کرو گے۔ اگر واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو، دعوے میں سچے ہو گئے ہم تو، اب اس سے ثابت ہوا کہ شکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، دعا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، طلب خیر بھی اللہ سے مانگنا اس کی عبادت ہے۔ وہ مالک جو ہے وہ کریم، وہ اس کو بھی عبادت میں کہتا ہے۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور بے شک صرف اس نے تم پر مردار کو حرام کیا، بہتے ہوئے خون کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور مثل خنزیر کے گوشت غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے ذبیحے کو حرام کیا۔ فما نضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، پھر جو مجبور کر دیا جائے، خود سے سرکشی کرنے والا نہ ہو، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ مجبور کر دیا جائے۔ ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ھم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے اپنی کتاب برحق میں نازل کیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمتیں وصول کر لیتے ہیں، یہ لوگ نہیں کھاتے یعنی نہیں بھرتے اپنے پیٹوں کو مگر جہنم کی آگ سے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، شرک کے گندگی میں آئے قیامت والے دن پاک نہیں ہونے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو پاک نہیں کرے گا؟
جو ائمہ طہار کو امام منصوص من اللہ نہیں مانتا رہا؟ شاید میرے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ ہمیں تو سب سے بڑا یہی بتایا جاتا نا کہ ائمہ طہار کی امامت پہ یقین نہیں تو حال دنیا میں مسلمانوں جیسا، آخرت میں انجام یہود و نصارہ جیسا۔ جی روایات پڑھی ہیں، دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کن سے بات نہیں کرے گا، کن کو پاک نہیں کرے گا؟ جو نماز میں، کلمے میں، اذان میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کن کو پاک نہیں کرے گا اور کن سے بات نہیں کرے گا؟ جو ائمہ کو امام منصوص من اللہ نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کن کو پاک نہیں کرے گا اور کن سے بات نہیں کرے گا؟ جو زنجیر زنی نہیں کرتا، سینہ زنی نہیں کرتا، جو شبیہ ذوالجناح کے آگے جھکتا نہیں، اس سے براہ راست وسیلے کی ٹوچ لگا کے براہ راست منتے نہیں مانگتا۔ کون ہے جسے اللہ نہ بات کرے گا نہ پاک کرے گا؟ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ میرے تیرے جیسے ذاکروں کو چھوڑ، خطیبوں کو چھوڑ، اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں تو اللہ نے تو بتا دیا۔ کن کو پاک نہیں کرے گا؟ ان لوگوں کو کہ جو حق اس کتاب خدا میں نازل ہو گیا، جو واضح ہو گیا، اس کو تھوڑے سے پیسے لے کے تجھے مجھے راضی کرنے کے لیے ہماری واہ واہ کے بھوکے شودے، لوگوں کی جیبوں پہ عمرے زیارات حج کرنے والے، لوگوں کی جیبوں پہ بچے پالنے والے، جو وہ تھوڑی سی قیمتیں مجالس اور محفل کی لے کے طویلات کر دیتے ہیں، حرج کوئی نہیں کہ فتاوہ دے دیتے ہیں، سیدھا سیدھا کتاب خدا سے ٹکراتے عقیدے عوام میں رائج کر دیتے ہیں، اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا۔ یہ جو میں نے کہا ائمہ کو منصوص من اللہ نہیں مانتے، تو ہمارے ہاں اکثریت یاری اصفہانی اور اس طرح کے گروپوں کے رنگ میں رنگتی جا رہی کہ جو غیر شیعہ بیچارہ کتنا بھی بڑا محب ہو، کتنا بھی زیادہ ان کو چاہنے والا ہو، امام منصوص من اللہ نہیں مانتا تو انہاں دی نظراں چوں فارغ ہے، اللہ دی نظراں چوں فارغ ہے، جڑا اتنے شرک دی گندگی نجاست لے کے پہنچے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار فما اصبرهم علی النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، چنگی بلی ہدایت سی، چند مال ٹکوں کی خاطر، عوام کی خوشنودی کی خاطر گمراہی خرید لے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، تو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں؟ مفہوم یہ ہے کہ لگ پتا جائے گا کہ آگ پہ کتنا یہ صبر کرتے ہیں۔ اچھا جی، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ بے شک اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ مخالفت میں بہت دور جا پہنچے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین بالبأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جی ہاں، نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف نماز میں، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر۔ یہاں بھی آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے، یہاں بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانے کا بھی شاید میں ذکر ہو رہا ہے نا، اسی طرح جو بچارے کچھ وجوہات کی بنا پر یا جو ان کے پاس دلائل ہیں ان کی بنیاد پر ائمہ کو منصوص من اللہ والی بات پر اس طرح ایمان نہیں لاتے جیسے ہمارا ایمان ہے، تو وہ جناب وہ اسلام چوں نکل گئے نا، یا ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ نے اب ثابت کرنا ہے۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ قرآن کی روح سے یہ مسلمات شیعہ میں سے تو ہے عقیدہ، مسلمات اسلام میں سے نہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہرے مشرق کی طرف تے مغرب کی طرف نماز میں، لیکن اصل نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن اور فرشتوں پر اور کتاب یعنی قرآن مجید پر اور نبیوں پر
اور دے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، گردن آزاد کروانے یعنی احسان کرنے والوں کو، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے عہد کو پورا کرے، جب بھی کسی سے عہد کرے، تنگ دستی میں صبر کرے، تکلیف میں جنگ کے وقت بھی صبر کرے۔ یہی وہ لوگ ہوں جنہوں نے سچ کر دیا اپنی بات کو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ متقین میں شمار کرے گا۔ بتائیے، ادھر اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آگے نیک اعمال کا سلسلہ۔ اب جو بندہ، دل کھول کے سنیے گا میری بات، مجھے فرق نہیں پڑتا، 50 بھی نہ سنو، چلے جاؤ، 5 بھی نہ سنو، مجھے شیعہ نہ مانو، تمہاری شیعت کو میں نہیں مانتا، تم لوگوں نے مجھے کیا وہ کرنا ہے۔ میں اس حقیقی شیعت کا قائل ہوں جو قرآن اور اہل بیت کی اصل سنت سے مربوط ہے، ملنگی شیعت کو میں مانتا ہی نہیں۔ اب جو بندہ اس آیت کے مطابق اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر لائے، یوم آخر پر لائے، انبیاء پر لائے، قرآن پر لائے، اس کے بعد آخرت، اس کے بعد اپنا مال دے، جو جو آگے احکامات ہیں، نماز قائم کرے، وعدوں کو پورا کرے، تنگ دستی میں صبر کرے، تکلیف کے جنگ کے وقت بھی صبر کرے، اور نبی کے حکم کے مطابق آل نبی کی عزت کرے، احترام کرے، ان کا خیال کرے، ان کا مان کرے، وہ بندہ غیر مومن، تسی 2-4 رسماں ادا کر کے یا میں 2-4 رسماں ادا کر کے مومن، آؤ ثابت کرو مومن کون۔ وہ بندہ جنت میں جائے گا جو اس آیت کے مطابق ان چیزوں پر غائبانہ منصوص من اللہ والی بات کا ایمان اقرار کر رہا ہے جن چیزوں کا اس آیت میں حکم۔ سوچئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اہتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا تم پر قصاص لینا مقتولین کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، پھر جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی یعنی مقتول کے ولی کی طرف سے تو کچھ بھی دستور کے مطابق اس کی پیروی کرنا لازم ہے، اور اچھے طریقے سے اس کی طرف ادا کرنا بھی لازم ہے۔ یہ معافی اور دید کا حکم تخفیف ہے، کمی ہے اور رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، پھر جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے تو اس کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچو۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آج ہم نے 179 آیات تک تلاوت کا اور ترجمے کا شرف حاصل کیا، اللہ کا شکر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ہم مختصراً طور پہ آپ کو بتا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ بتاتے تو گئے ہیں بطور طالب علم، لیکن چلیں ہم تو طالب علم ہیں، کچھ مفسرین کے جو قول ہیں یا ان کے شان نزول یا سبب نزول کے بارے میں جو توحید اور حقیقی ولایت سے نہیں ٹکراتے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیا مبارکہ ہم نے پیش کی تھی باپ دادا کے راستوں پر چلنے کی، اس میں 2 چیزوں کی واضح نفی ہو رہی ہے، واضح تھا، شخصیت پرستی مانند بت پرستی، باپ دادا کی شخصیات کو بتوں کی طرح لے لینا، تو وہ کرتے رہے تو سانو کی تکلیف ہے، یا وہ کرتے رہے انہوں دی منتاں پوریاں ہوندیاں رہی ہیں۔ میرا دادا انج پریشان سی، انہیں کہا جی کہ میں جناب اے کراں گا تے وہ ہو گیا ہوندا کام۔ اسلام عقل و فکر اور تدبر کا مذہب ہے، اسی قرآن میں بار بار آپ کو اور مجھے تدبر تفکر کی دعوت دی گئی۔ اسلام انسان کو حق اور حقانیت اور برہان و دلیل کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام انسان کو متوجہ کرتا ہے، خاص کر مومنین کو، اس آیہ مبارکہ میں دعوت فکر دے کے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل اگر تم سچوں میں ہو۔ دلیل سے بات کرنا اسلام کی تربیت، اندھی تقلید، شخصیت پرستی مانند بت پرستی ہے، اس کی ممانعت، تو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور پھر جناب اب یہ مجتہدین کوئی اس آیہ مبارکہ سے وہ چلے نہیں گئے، یہ دوسری چیز میں بتانا بھول گیا کہ شخصیت پرستی اور دوسری چیز کہ قرآن
کہ واضح کام پر ضعیف روایات یا تیرے میرے جیسے عام بندے، ٹھیک ہے، کوئی 40 سال محنت کر کے مجتہد بن گیا، اس کو سلام بھائی، لیکن ہے آپ کا اور میرے جیسے ہی نا، غیر معصوم ہی ہے نا۔ تو دوسری چیز کی ممانعت واضح ہو گئی کہ جو اللہ کی کتاب میں ایک چیز آ گئی نا، اس کے اوپر فوقیت نہیں دینی، نہ کسی روایت کو نہ فتوے کو۔ قرآن سے ٹکراتا کو فتویٰ اور روایت ہو، امام صادق علیہ السلام کا حکم ہے مبارک دیوار پر دے مار۔ اچھا، دوسری آیت میں کہا گیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے، اب عبادت میں دعا بھی آ گئی، شکر کرنا بھی آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا، وہ اس کا چیخنا چلانا وہی ہے کہ جیسے کسی جانور کو آپ جتنا بھی چیخ لیں انہیں بس وہی سمجھنا، جندے تو ٹرینڈ ہویا ہے بس، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر اندھے بہرے گونگے کا ایک دفعہ پھر ذکر آ گیا جی۔ اس کے بعد پاکیزہ روزی کھانے کا اور اپنے اوپر اللہ کی کسی پاکیزہ اور حلال چیز کو بلا وجہ حرام کر لینے کا، مرشد کے کہنے پہ، مفتی کے کہنے پہ، یا عملیات کرنے والوں کے کہنے پہ، یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ پھر اگر صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کے طیبات میں سے کھاؤ پیو بھی اور شکر بھی بس اسی کا ادا کرو، اس کا ذکر مبارک آ گیا۔ اس کے بعد پھر جناب خون، سور کے گوشت اور ایسا ذبیحہ کھانا کہ جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو، وہ بالکل ہی ساری، یعنی جس طرح کا سور حرام اسی طرح کا غیر اللہ کے نام پہ کیا گیا وہ ذبیحہ بھی حرام۔ اچھا، اب اس میں مقدس ہمارے مذہب میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا جاتا ہے نا، یا دیا جا رہا ہوتا ہے جس آیت میں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی۔ اب اس کی ایک جسمانی وجہ بھی ہے کہ مردار کھانا اور خنزیر کھانا، اس کے جو آج منفی اثرات میڈیکل سائنس بھی ثابت کر رہی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح خنزیر کو میں تم پہ حرام کر رہا ہوں تو غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کیا گیا۔ آج کل یہ بھی وہ چل رہا ہے، وہ بھی ویڈیو ایک تو ہے ہمارے پاس، کبھی پیش کریں گے۔ اچھا جی، اس میں پھر حرمتوں کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد اس کے بعد پھر جناب دین فروشی اور حق پوشی کی مذمت کی کرنے والی آیت تھی 174 نمبر آیت، کہ جو چھپاتے ہیں، جو اس کتاب میں آ گیا تھوڑی قیمتوں کے عوض۔ اب تھوڑی قیمتوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ جی میں کسی بانی کی محافل یا مجالس سے خطاب کرتا ہوں، اب اس کے نظریات جو تھوڑے شیخی یا ملنگی ٹائپ ہیں، اب وہاں سے سالانہ جو میرا بجٹ بن جاتا ہے وہ 8-10 لاکھ روپے بن جاتا ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں سیدھا سیدھا توحید یا قرآن پیش کروں گا تو یہ تے گیا بانی تے گیا میرے، تو یہ الٹا ویر پہ جائے گا۔ اب یہاں میرے ایمان کا امتحان ہے کہ میں وہ تھوڑی قیمت کے بدلے اس کی خوشنودی لیتا ہوں، یہ 10-12 لاکھ نو ٹھڈا مار کے اللہ کی خوشنودی لیں، بس اتنی بات کروں گا۔ اسی طرح پھر حق کو مخفی رکھنے کے اثرات کے بارے میں سورہ بقرہ کی اسی آیت 175 نمبر آیت میں، کہ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، اب اس میں بتایا گیا کہ 7 اثرات بھگتے گا، وہ آگ پیٹ سے بھرے گا، آگ سے پیٹ بھرے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے معروم ہو جائے گا، الہی تطہیر سے محرومی، دردناک عذاب، ہدایت کے بدلے گمراہی، مغفرت کے بدلے عذاب، اور دنیا اور آخرت کی بدبختی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، کسی میں جرأت اور ہمت ہی نہیں ہے کہ اس حق میں کوئی کمی کر دے یا اضافہ کر۔ یاری دے پیچھے، اور یاری جیسے جو قدیمی ہمارے مسلک میں چلتے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے چلنے سے پہلے اللہ کے جگہ جگہ باتیں ہیں قرآن کے بارے میں، جگہ جگہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہیں سورہ بقرہ میں پیچھے آپ سن کے آئیں کہ باطل نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتا نہ پیچھے سے، اور کہیں یہ کہہ دیا کہ میں نے حق کے ساتھ نازل کی ہے، کس کی جرأت ہے؟ اللہ کہے کہ میں حق کے ساتھ نازل کر رہا ہوں، کو آگے پیچھے سے باطل جا ہی نہیں سکتا، کس کی جرأت ہے جا کے آیتیں نکال لیتے، صورتوں میں کمی کر دیتے، ائمہ کے نام نکال لے، سوچنا آپ کا کہاں۔ اس کے بعد پھر جو ہے کہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی صرف مشرق مغرب کی طرف منہ کر لینا نہیں ہے۔ اب اس کے باطنی مفہوم بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال نیکی صرف یہ نہیں ہے بلکہ اللہ پر ایمان، وہی جو میں نے کہا کہ دیکھیں اس اب وہ جو مسلمات شیعہ میں سے ہے کہ ائمہ منصوص من اللہ ہیں، جو نہیں مانتا وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ان آیات پہ ایمان لا رہا ہے، ان کے کہنے پہ جن چیزوں پہ ان آیات میں ایمان لانا واجب ہے اس پہ ایمان لا رہا ہے، وہاں آپ کے پاس دلائل ہیں، بہت زیادہ احادیث ہوں گی بھائی، ہیں بھی، تو انہاں کل کچھ نہیں۔ جو میں ناسبیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی میری طرح ذکر اہل بیت سے خوش ہوتے ہیں، چہرے ان کے مسرور ہوتے ہیں، نظر نیاز اللہ کے نام کی منسوب ان سے کرتے ہیں، لگاتے ہیں، ان کی غمیوں میں غمگین نظر آئیں گے، ان کی خوشی کے ایام میں خوش نظر آئیں گے۔ وہ صرف اس بات پہ کہ وہ معذور ہیں، مجبور ہیں اس بات پہ کہ نہیں یار ہمیں منصوص من اللہ والی کوئی اس طرح کی وہ واضح مل نہیں رہی، تو بیچارے اب اللہ نے تو اب دیکھیں کتاب خدا میں ہے کہ ان چیزوں پر جو ایمان لائے گا وہ متقی ہے،
اب قیامت والے دن وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا نہیں کہ یا اللہ پھر وہ بھی منصوص من اللہ والا وہ جو ہے ان کا شیعوں کا تھا جس کی وجہ سے آج میں بدبخت ٹھہرا ہوں وہ بھی کر. تو بندے کا ناس بھی ہونا اس کی بدبختی ہے. ناس بھی کا انجام کفار سے بھی برا ہوگا چونکہ منافق کا انجام کفار سے برا ہوتا ہے. لیکن ہر غیر شیعہ کو ہر امام کو منصوص من اللہ نہ ماننے والے مسلمان کو ناسبیوں سے تشبیہ دے دینا یا ناسبی سمجھ لینا یہ زیادتی اور ظلم. تو یہ محترم ناظرین و سامعین کچھ ہم نے تشریحات بھی پیش کر دیں. باقی انشاءاللہ آج شام کی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا, دعا کیجیے گا. 850 ویڈیو ہیں. ظاہر ہے اللہ کی مدد اور توفیق سے ان 850 ویڈیوز کے پیچھے کن کن حالات میں کن کن جسمانی معاملات میں اٹھ کے ہم ویڈیو بناتے رہے, کیسے آغاز ہوا, وہ ساری یادیں بھی ہیں, وہ ساری محنتیں بھی ہیں. میرے پاس کوئی اس طرح کا وہ ہے نہیں کہ میں وہ 850 ویڈیوز جو ہے کہ فوراً 1-2 دن کے اندر بیک اپ کر لوں, ڈاؤن لوڈ کر لوں. اس طرح کا کوئی فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے, رب دے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں چاہتا ہوں ضائع نہ ہو جائے وہ. جی تو انشاءاللہ پھر شام میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. دوران گفتگو دوران پیغام القرآن کے درس کے میری کسی بات سے سہون یا دانستہ غیر دانستہ کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو یا سبق پیش کرتے طالب علم سے زیر زبر پیش کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی درگزر کرنے کا خواستگار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور پھر اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہر سننے والے کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو نہ صرف سنیں پڑھیں جی بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں اور اس کو اپنی زندگیوں کا منشور قرار دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.